کیا کیفیت آپ کی تھی جب آپ جوان تھے، نوجوان تھے، اور کیا کیفیت آج ان بچوں کی ہے جو آپ کی اولادیں ہیں اور وہ اس عمر میں ہیں، نوجوانی کی عمر میں؟ کتنا تغیر آ چکا ہے، کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کو پیچھے لے جائیں، جب ہم نوجوان تھے اور اس سے پہلے جب ہم بچے تھے، گھروں کے اندر قدریں کیا تھیں؟ گلی کوچے میں دین اور ایمان اور شرم اور حیا کی قدر کیا تھی؟ نیکی اور طاعت اور عبادت اور دین کی طرف رغبت کتنی طاقتور تھی، اور اس کے عوامل، اس رغبت کو سپورٹ کرنے والے، ری انفورس کرنے والے فیکٹرز کتنے زیادہ تھے۔ شر اور گناہ کرتے ہوئے آدمی کتنا گھبراتا تھا، ڈرتا تھا۔ آج شر، گناہ، معصیت، حرام کاری، حرام کھانا، حرام کرنا، حرام پینا، استغفر اللہ العظیم، اتنا عام ہے کہ ایسا کرنے والے کے اندر کوئی شرم نہیں رہا، نہ سوسائٹی میں، نہ گھر میں، نہ اڑوس پڑوس میں، نہ محلے میں۔ بلکہ جو لوگ اس سے بچتے ہیں وہ بچتے پھرتے ہوتے ہیں، ان کو نیچ سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، ماڑا سمجھا جاتا ہے، سوسائٹی کا پسماندہ طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جو آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ وہ زمانہ آئے گا، اور یہ وہی علامات ظاہر ہو رہی ہیں کہ دیندار جھجک فیل کرے گا سوسائٹی میں، اور بے دین اکڑ کے چلے گا۔ حلال کھانے والا نیچی نگاہ سے لوگ اس کو دیکھیں گے، ماڑا ہے، حرام کھانے والا بڑا جری اور اونچا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ شریف آدمی، اچھی قدروں والا نیچ سمجھا جائے گا، اور بدمعاش اور کرپٹ اور ہر قسم کے عیب کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں، عزت والا بڑا سمجھا جائے گا۔ الٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو تبدیلی ہے، یہ صاف ظاہر ہے صدیوں سے ایک عمل ہے، چلا آ رہا ہے، مگر پہلے یہ تبدیلی سالوں میں 10 20 25 سال کے بعد جب ایک نئی نسل آتی، پھر اگلی نئی نسل آتی 20 25 سال کے بعد، تو تھوڑا سا گراف نیچے گرتا تھا، تھوڑا۔ پہلے اس کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ میں نے یہ تحریک شروع کی 1981 سے، 80 کے اواخر میں دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا شادمان میں، 81 سے منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو پہلے 20 22 سال 81 سے لے کے 2000 تک سمجھ لیں آپ، یا اس سے پہلے تک، وہ زمانہ اور تھا، حالات اور تھے، اس میں بولی اور بولی جاتی تھی، اٹریکٹ کرنے کے لیے نعرے اور تھے، الفاظ اور تھے، تصورات اور تھے، لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے، محافل کا رنگ اور تھا، لوگوں کے رجحانات اور تھے، وہ چیز لوگوں کی طلب تھی مگر مردہ ہو گئی تھی۔ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے اس مردہ طلب کو زندہ کیا، اس میں تڑپ ڈالی، لوگوں کو شعور دیا، لے کے چلے، مگر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتنے طاقتور عوامل نہیں تھے، چونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا شیطان نہیں تھا۔ آپ ٹی وی چینلز پاکستان کے ہی دیکھ لیں، خود پاکستان میں ایک ہی ٹی وی چینل تھا، پی ٹی وی، بس یاد رکھ لیں 2002 تک، 2002 تک بیٹے یاد رکھ لیں، صرف ایک چینل تھا، پی ٹی وی، سرکاری ٹی وی جو آج بھی ہے، اور اسی پر میرا خطاب آتا تھا ہفتہ روزہ جمعہ کے دن، فہم القرآن۔ تو لوگوں کو پورے 7 دن دین کے لیے وہ فہم نہیں ملتا تھا، تو پوری دنیا جہاں جہاں تک نشریات جاتی انتظار کرتی تھی جمعہ کے دن، ہر چیز کلوز کر کے سنتی تھی۔ اب 2002 کے بعد لائسنس ملے، مثال کے طور پہ تو کوئی 20 25 یا اب تو پتہ نہیں 40 50 ہوں گے، تو تمام پرائیویٹ ٹی وی چینلز کھلے۔ تو پرائیویٹ ٹی وی چینلز کھلنے کا مطلب یہ ہے بیٹے، سمجھ لیں کہ جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ خبروں کی شکل میں ادھر بھی نشر ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہ یہاں بھی آ رہا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا ایک اسکرین پر آ رہی ہے رفتہ رفتہ۔ اس کو کہتے ہیں گلوبل ولیج بن گیا۔ تو ہر ملک کا کلچر الگ تھا، ہر ملک کے حالات الگ تھے، تو چیزیں اس طرح ایکسچینج ہوتی رہیں۔ پہلے سینما گھر تھے، کسی نے دیکھنے کے لیے سینما میں جانا ہے، ٹکٹ دے کے تو جا کے فلم دیکھے گا تو کوئی چیز لائے گا، پھر وہ چیزیں ٹی وی کے ذریعے ویڈیو پہ لوگ سنا کرتے تھے۔
یعنی مجھے یاد ہے، میں پنجاب یونیورسٹی، یہ 71-72 کا پرانا زمانہ ہے، لوگ ٹی وی پہ آتی تھی تو لوگ بچے نوجوان بیٹھ کے فلمیں دیکھتے تھے، عرصے کے بعد ان کو کوئی ملتی تھی، تو گویا شر کا جو طاقتور مظاہرہ ہے وہ کبھی کبھار ہوتا تھا، محدود پیمانے پر ہوتا تھا، اتنا ہی اثر ہوتا تھا لوگوں پر، اور اگر اس دوران آپ نے نیکی کے لیے، تقویٰ کے لیے، طاعت کے لیے، اور پھر اس سے اوپر اقامت دین کے لیے اور نظام کو بدلنے کے لیے، مصطفی انقلاب کے لیے، مشن کو اوپر لے جانے کے لیے، لوگوں کے اندر شر کے اجتماعی طور پہ ختم کرنے اور خیر کو طاقتور کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ ہوتی تھی، وہ ایفرٹ زیادہ آگے تیزی سے پذیرائی پاتی تھی، بڑھتی تھی، رکاوٹیں کم ہوتی تھی، اور لوگ آتے اثر انداز ہوتے تھے، چونکہ بہت سارے کاؤنٹرنگ فیکٹرز کم تھے۔ اور یہ دنیا کی ہر وہ جماعت، وہ تنظیم، وہ تحریک، وہ مرکز، وہ مسجد، وہ ادارہ چھوٹا بڑا جو خیر کے کام کو فروغ دینے پر لگا ہے، ان کے لیے یہ ایک ماحول تھا، ایٹماسفیئر تھا۔ اور ہم سے پہلے کا زمانہ اور آسان تھا، اس لیے آسان تھا کہ خیر پہلے ہی مضبوط تھی، سوسائٹی میں ہوا اور فضا میں خیر تھی، گھروں اور گلیوں میں خیر تھی، دین تھا، اسکولوں میں خیر تھی، شرم تھا، حیا تھا، قدریں تھیں۔ تو جب ہر طرف سے خیر کو سپورٹ مل رہی ہو اور ری انفورسمنٹ مل رہی ہو، سپورٹنگ فیکٹرز بہت ہوں، تو وہاں کوئی آدمی صحیح سمت پر خیر کا کام کر رہا ہو تو وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے، پذیرائی ملتی، وہ سودا بکتا ہے، خریدار بہت ہو جاتے ہیں۔ پھر جب میں نے آپ کو بتایا الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آ گیا، تو وہ پھر نتیجتاً وہی لوگ جو ادھر آ رہے ہوتے تو رغبتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے پھر سوسائٹی کے ہر شعبے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یعنی میں نے 60s میں تھوڑا، مگر 70s کے اوائل زمانے تک دیکھا، اور 60s کو بھی مجھے تھوڑا یاد پڑتا ہے جب میں بالکل ینگ ایج میں تھا۔ یعنی پولیٹیشینز میں مالی طور پہ کرپٹ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی 1-2% کرتا ہوگا تو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ خود پاکستان کے اندر ایسے واقعات ہوئے، کسی نے دفتر کی گاڑی مس یوز کی تو وہ نوکری سے برطرف ہو گیا، ٹیلی فون مس یوز کیا تو نوکری سے برطرف ہو گیا۔ یہ بیٹے میں بتا رہا ہوں پاکستان میں ایسا ہوتا تھا، یہ کرپشن کے چارجز لگتے تھے ٹیلی فون اور گاڑی مس یوز کرنے پر، اپنی ذاتی استعمال میں کرنے پر۔ یہ کلچر تھا۔ کلچر کیا ہوتا ہے بیٹے؟ لوگوں کے طور طریقے ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، اجتماعی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، کسٹمز ہوتی ہیں، نارمز ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، کولیکٹیولی اس کو آدمی محفوظ کرتا، پریکٹس کرتا ہے اور پوری سوسائٹی میں دکھائی دیتا ہے، وہ کلچر ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک اجتماعی اخلاقیات ہوتی ہیں، اور جب اجتماعی اخلاقیات ختم ہو جائیں اور ختم کرنے والے عوامل بہت طاقتور ہو جائیں، اور اس کا تغیر آتا ہے ذہنوں میں، طبیعتوں میں، افکار میں، سوچوں میں تغیر آ رہا ہو، تو خیر کو آگے لے کے چلنے والی قوتوں کے لیے واجب ہے کہ وہ ساتھ ہی ساتھ اپنی اسٹریٹجی چینج کر کے، تبدیل کر کے چلیں، تاکہ بدلے ہوئے حالات میں اس حق اور خیر کے لیے وہ سپیس پیدا کر سکیں، اور ایسی بولی بولیں جو اب اس نئے پیریڈ میں لوگوں کو سمجھ آئے، لوگ بھاگیں نہیں، مانوس ہوں۔ یعنی دعوت کے لیے مانوسیت کو پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ جو داعی ہے، دعوت دے رہا ہے، خواہ وہ فرد ہے، خواہ وہ ایک جماعت ہے۔ یہ میسج آپ منہاج القرآن کے رفقا، اراکین اور سب وابستگان لے کر اٹھیں، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا جب بھی قرآن مجید میں ذکر آیا تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو کتاب اور حکمت دی۔ کتاب اور حکمت، کتاب ریٹن آرڈر ہوتا ہے، سمجھ لیں بات کو، کمانڈمنٹ کا ٹیکسٹ ہوتی ہے کتاب، خواہ قرآن ہو خواہ سنت ہو، وہ ٹیکسٹ کمانڈمنٹ کا وہ نہیں بدل سکتا، وہ آپ کو اصول دیتا ہے۔ حکمت بڑی وسیع چیز ہے، حکمت اسٹریٹجی اس کے انڈر آتی ہے، میکنزم وضع کرنا حکمت میں آتا ہے، ہر بدلے ہوئے وقت میں طور طریقے وضع کرنا تاکہ ان احکام کی، ان تصورات کی گنجائش پیدا ہو، لوگوں میں سپیس پیدا ہو، اور اسی طرح کی رغبت کریٹ کی جا سکے۔ اب اس کے لیے بولیاں، الفاظ بدلنے پڑتے ہیں، ٹائٹلز بدلنے پڑتے ہیں، زبان، اصطلاحات بدلنی پڑتی ہیں، ویز اینڈ مینز بدلنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ اپنی وہ
الفاظ، اصطلاحات، بولی، انداز، میکنزم، اسٹریٹجیز نہ بدلیں، وہ رکھیں پرانی جو اس وقت سوٹیبل تھیں۔ زمانے میں باہر کے شر کے حالات نے اتنی تبدیلیاں کر دی ہیں، جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں وہ چینج ہو کے وہ خریدار کچھ اور ہو گیا ہے، تو آپ کا سودا ہی لینے کوئی نہیں آئے گا، آپ کی دکان پر خریدار ہی کوئی نہیں آئے گا۔ سو آپ کو اس طرح وہ سودے رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ جو کمپیوٹر بیچتے ہیں، گاڑیاں بیچتے ہیں، سیل فون بیچتے ہیں، دنیا میں ساری ٹیکنالوجی ہر سال کے بعد اس کو نیا نام دے دیتی ہیں۔ آپ جو چیز گھر کی لے لیں، گھر کے استعمال کی ٹیکنالوجی، نیا نام اس کو مل جاتا ہے، نیا ماڈل آ جاتا ہے۔ اگر وہ وہی پاورفل، وہی چیز اسی فنکشن کی وہ رکھیں اور اس کا نام نہ بدلیں، تو ذہن اتنا متاثر کر دیا ہے لوگوں کی ذہنیت کو اس سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے اور آئی ٹی کی ورلڈ نے۔ ہر بندہ ایک نئی چیز چاہتا ہے، ورنہ وہ کہہ دیے تو وہ پرانا ماڈل ہے جی۔ تو جو دائی ہے، دائی کے پاس الکتاب اور الحکمہ دو چیزیں جمع ہونی چاہیے، اور حکمت کا کام ہے اسٹریٹجی وضع کرنا۔ اس میں نے آپ کو بتایا انداز نئے آنے چاہیے، ضرورت کے مطابق طور طریقے نئی آنے چاہیے، بولی پھر نئی سیکھنی چاہیے، اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں، ٹرمینالوجی پوری ورلڈ کی آرگنائزیشنز ہیں، ریفریشنگ کورسز کرواتے ہیں اپنے لوگوں کو، سیلز پرسنز کو، مینیجرز کو، ڈائریکٹرز کو، ٹاپ لوگوں کو ہمیشہ، اور نئی سے نئی اسٹریٹجیز دیتے ہیں، نئے سے نئے ڈیلنگ کے طریقے سکھاتے ہیں، ٹرمز نئی ایڈ ہوتی رہتی ہیں مارکیٹ میں۔ آپ کوئی سائنس، کوئی کتاب پڑھیں جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی، مینجمنٹ سائنسز کی، ایڈمنسٹریشن کی، لیڈرشپ کی، کولیکٹیو جو بیہیویئرز کی، آپ نئے سے نئے اصطلاحات آتی چلی جاتی۔ تو میڈیسن نکلتی ہے تو تبدیلیوں کے ساتھ مرض چینج ہوتی ہے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ وائرس پتہ نہیں کب سے چلا ہے، میوٹیشن کتنی تبدیلیاں کر کر کے شکل بدلتا رہتا ہے، چیز پیچھے ایک ہے، نئی نئی ایڈیشن کرتا ہے، اپنے کریکٹرسٹکس بدلتا ہے۔ جب کریکٹرسٹک بدلتا ہے تو وہ جو پرانی جس دوائی سے شفا یاب ہوتا تھا، اب اس دوائی سے نہیں شفا یاب ہوتا، تو میڈیسن بدلنی پڑتی ہے۔ اب پرانی میڈیسن یوز کرتے رہے تو آرام نہیں آتا، جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے ویسی میڈیسن، علاج اور معالجے کی ٹیکنیک اور اس کے اجزاء بدلتے چلے جاتے۔ یہ فرق ہے بیٹے، ایک عام سادہ جو تبلیغ کرنے والے لوگ، وہ جو عام دائی، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں، یا پھر پیغمبروں کی امت کے جو مجدد ہوتے ہیں، جو دین کی تجدید کرتے ہیں، مصلح ہیں، تجدید کرتے ہیں، امت کی اصلاح کرتے ہیں، اور پیغمبرانہ طریق سے وہ اللہ پاک ان کو حکمت دیتا ہے، اور جو حکمت سے معروم ہو اور صرف ٹیکسٹ پہ چلے تو وہ پھر مار کھاتا ہے، چونکہ وہ دین کی دعوت کو بھی آگے ابلاغ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ البلاغ المبین، ایسا بلاغ ہونا چاہیے جو بڑا واضح ہو، مؤثر ہو، اگلے کے دل میں اترے، ذہن میں اترے، جس وقت کا ذہن ہے، جس طرح کا ذہن ہے، جن عوامل سے متاثر ہوا ذہن ہے، اس کے مطابق لے کے چلے۔